السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ عزیز، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور لاک ڈاؤن کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے۔ اساتذہ کرام اور جامعہ کے آن لائن اسباق سے مکمل طور پہ آپ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا سبق، تیسرا باب، تقدیم و تاخیر کا بیان۔ تقدیم و تاخیر یعنی مسند الیہ کی تقدیم کے اسباب بیان کریں گے اور آگے مسند کی تقدیم کے اسباب بیان کریں گے کہ کہاں پر مسند الیہ کو مقدم کیا جائے گا اور کیوں کیا جاتا ہے، کیوں کیا جائے گا، اور آگے بتائیں گے مسند کو مقدم کیوں کیا جاتا ہے۔ مسند اور مسند الیہ آپ پہلے جان چکے ہیں۔ مسند جس چیز کی اسناد کی جائے، جس چیز کا حکم لگایا جائے، اس کو مسند کہیں گے۔ مسند الیہ جس چیز کی طرف اسناد کی جائے، جس چیز پر حکم لگایا جائے، اس کو مسند الیہ کہیں گے۔ جیسے زید قائم، اس میں زید کی طرف کھڑے ہونے کی اسناد کی گئی، زید پر کھڑے ہونے کا حکم لگایا گیا کہ زید کھڑا ہے، لہذا زید مسند الیہ ہوگا، اور کھڑے ہونے کی اسناد کی گئی ہے، کھڑے ہونے کا حکم لگایا گیا ہے، لہذا قائم مسند ہوگا۔ اب آپ مسند الیہ اور مسند کی پہچان کر لیے ہیں، لہذا مسند کو کیوں مقدم کیا جائے گا، مسند الیہ کو کیوں مقدم کیا جائے گا، ان وجوہات کو آپ کے سامنے صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے مسند الیہ کی تقدیم کے اسباب کہ مسند الیہ کو مقدم کیوں کرتے ہیں۔ نمبر 1، اہمیت، جیسے محمد رسول اللہ۔ اب اس میں دیکھیے، محمد مسند الیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم لگایا گیا، ان کی طرف اسناد کی گئی، اللہ کے رسول ہونے کی حکم لگایا گیا، اللہ کے رسول ہونے کا، لہذا محمد مسند الیہ رسول اللہ، یہ اس کی اسناد کی گئی ہے، اس کا حکم لگایا گیا ہے، لہذا رسول اللہ کیا ہوگا، مسند ہوگا۔ اب مسند الیہ کو یہاں پر مقدم کیوں کیا گیا ہے، پہلے کیوں ذکر کیا گیا ہے، تو بتا رہے اہمیت کی وجہ سے مسند الیہ کو مسند پر مقدم کیا جاتا ہے۔ جیسے محمد رسول اللہ، اگر جس چیز کو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، جس چیز کی طرف اسناد کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے نزدیک وہ چیز اہم ہے، اس کو پہلے بیان کرنا اہم ہے، تو آپ اہمیت کی وجہ سے اس مسند الیہ کو پہلے بیان کر سکتے ہیں۔ نمبر 2،
اتباع قواعد، جیسے من یرزقکم من السماوات والارض، من یہ استفہام ہے، یہاں پر مسند الیہ ہے، یہاں پر مسند الیہ ہے۔ آپ کہیں من جاء، کون آیا، یہاں پر بھی من کیا ہوگا؟ مسند الیہ ہوگا، چونکہ من کی طرف آنے کی اسناد کی جا رہی ہے۔ اس مثال میں من کی طرف رزق کی اسناد کی جا رہی ہے، لہذا من مسند الیہ ہوگا اس مثال میں بھی اور دوسری مثال میں بھی۔ لہذا یہاں پر اتباع قواعد کی وجہ سے استفہام کو مقدم کیا گیا، مسند الیہ کو مقدم کیا گیا، چونکہ استفہام صدارت کلام کا تقاضا کرتا ہے۔ استفہام شروع کلام کا تقاضا کرتا ہے۔ استفہام جہاں بھی آئے گا وہ شروع میں ہوگا، خواہ مسند ہو یا مسند الیہ۔ یہاں پر من استفہام ہے جو مسند الیہ بن رہا ہے، لہذا یہاں پر من کو مقدم کیا جائے گا، کس وجہ سے؟ اتباع قواعد کی وجہ سے، چونکہ جو عربی قاعدہ ہے، عربی قاعدہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ استفہام مقدم ہو، لہذا یہاں پر من مسند الیہ کو مقدم کیا جائے گا اس قاعدے کی وجہ سے۔ آگے دیکھتے ہیں نمبر 3، تشویق۔ تشویق کا مطلب شوق دلانا، یعنی آپ مسند الیہ کو مقدم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں ایسی چیز ہے جو شوق دلا رہی ہے آگے کے جملے کی طرف، آگے جو خبر ذکر کی گئی ہے اس خبر کی طرف آپ کو راغب کر رہی ہے، اس خبر کا شوق پیدا کر رہی ہے۔ اگر ایسی چیز ہے مسند الیہ کے اندر کہ وہ آگے کے لیے شوق پیدا کرے تو وہاں پر بھی مسند الیہ کو تشویق کی وجہ سے مقدم کریں گے، جیسے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم کہ تم میں معزز، محترم، مکرم، اب شوق پیدا ہوا کہ کون ہے، کیا ہے، لہذا اس اکرمکم نے شوق پیدا کیا، لہذا اور یہ مسند الیہ ہے، اس تشویق کی وجہ سے، شوق پیدا کرنے کی وجہ سے اس کو مقدم کیا جائے گا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آگے دیکھیے، غمی یا خوشی کو جلدی بیان کرنا، غمی یا خوشی کو جلدی بیان کرنا۔ جی اگر مسند الیہ کے اندر ایسے معنی پائے جا رہے ہیں جس میں غمی یا خوشی کا معنی پایا جائے، غمی یا خوشی کا اظہار ہو، تو وہاں پر اس غمی یا خوشی کو جلدی بیان کرنے کے لیے بھی مسند الیہ کو مقدم کریں گے، جیسے سلام علی المرسلین، سلامتی ہے، سلامتی ہو مرسلین پر، پیغمبروں پر، تو یہاں پر سلام کے اندر خوشی کا معنی پایا جا رہا ہے۔ دوسری مثال، طائرکم معکم، تمہارا اعمال یا تمہارا نامہ اعمال اچھا ہو یا برا ہو تمہارے ساتھ ہے۔ جی تو یہاں پر طائرکم مسند الیہ ہے اور اس کو مقدم کیا گیا ہے۔ آپ اس کو دوسری مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں، جیسے خوشی کی مثال، العفو عنک صدر به الامر، العفو عنک صدر به الامر، اگر کسی نے کوئی جرم کیا تھا
اور قاضی جج یا امیر نے اس کو معاف کر دیا تو ظاہر سی بات ہے معافی اس کے لیے سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ اگر موت کا فیصلہ ہو جائے اور مقتول کے ورثہ قاتل کو معاف کر دیں تو معافی اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہوگی، سب سے زیادہ خوشی کی چیز ہوگی، لہذا اس کو پہلے بیان کیا جائے گا العفو عنک صدر به الامر، العفو عنک صدر به الامر۔ امید ہے آپ کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور غمی کی مثال آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں القصاص حکم به القاضی، القصاص حکم به القاضی کہ قاضی نے قصاص کا فیصلہ کر دیا ہے۔ جی، قاتل کے لیے اس سے بڑی غم کی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے خلاف اس کے اوپر قصاص کا فیصلہ کر دیا جائے، لہذا قصاص کو پہلے ذکر کیا جائے غمی کو ظاہر کرنے کے لیے، غمی کو جلدی بیان کرنے کے لیے القصاص حکم به القاضی۔ آگے چلتے ہیں، نمبر 5 تخصیص، جیسے اللہ ربنا، اللہ ربنا، اگر کسی چیز میں تخصیص پیدا کرنا ہو یعنی مسند الیہ میں تخصیص پیدا کرنا ہو تو وہاں پر بھی مسند الیہ کو مقدم کیا جاتا ہے، جیسے اللہ ربنا، اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ربنا، اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ زید امیرنا، زید امیرنا، زید مسند الیہ، زید امیرنا، اس میں تخصیص مقصود ہے کہ زید ہی ہمارا کیا ہے، امیر ہے۔ نمبر 6 تقویت حکم، تقویت حکم یعنی حکم کے اندر تقویت پیدا کرنا، حکم کے اندر قوت پیدا کرنا۔ تو حکم کے اندر قوت پیدا کرنے کے لیے بھی مسند کو مقدم کر دیا جاتا ہے، جیسے اللہ الذی خلق 7 سماوات، خلق کی نسبت ایک مرتبہ اللہ کی طرف، دوسری مرتبہ اس کی ضمیر کی طرف کی گئی جس سے حکم مؤکد ہو گیا۔ جی کیسے؟ اللہ الذی خلق، خلق کی نسبت کہاں ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف، کہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، تو خلق کی نسبت اللہ کی طرف۔ اب اس کے بعد خلق میں جو ضمیر ہے اس کی طرف بھی خلق کی نسبت ہو رہی ہے، تو خلق جو حکم ہے اس کی نسبت 2 مرتبہ ہوئی، ایک مرتبہ اللہ کی طرف، ایک مرتبہ جو خلق میں ضمیر ہے جو اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، لہذا کہا جائے گا کہ ایک مرتبہ خلق کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی، دوسری مرتبہ اس کی ضمیر کی طرف ہوئی جس سے حکم کیا ہو گیا، مؤکد ہو گیا، تو وہاں پر بھی مسند الیہ کو مقدم کیا جائے گا۔ لہذا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر بھی مسند الیہ کے بعد فعل ذکر کیا جائے اور اس فعل کی نسبت اسی مسند الیہ کی طرف ہو تو وہاں پر یہ کہا جائے گا کہ یہاں پر مسند الیہ تقویت حکم کی وجہ سے مقدم کیا گیا ہے۔ نمبر 7 افادہ عموم، عموم کا فائدہ دینا۔ جی افادہ عموم کی وجہ سے بھی مسند الیہ کو مقدم کر دیا جاتا ہے، جیسے کل ظالم لا یفلح، کوئی ظالم کامیاب نہیں ہوگا۔
اس کے اندر تھوڑا سا آپ بطور ملاحظہ بطور نوٹ کے چند باتیں سمجھ لیجئے۔ افادہ عموم کہاں ہوگا؟ افادہ عموم اسے آپ عموم سلب یا عموم نفی بھی کہہ سکتے ہیں، ایک اور بلکہ شمول النفی بھی کہہ سکتے ہیں۔ شمول النفی، عموم النفی، عموم السلب، یہ تین چیزوں میں سے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تینوں چیزیں ایک ہی ہیں۔ یہ افادہ عموم، عموم سلب کب ہوگا؟ جب کہ آپ ادات عموم کو نفی پر مقدم کریں گے، جیسے کہ مثال کے اندر ہے کل ظالم لا یفلح۔ کلو یہ ادات عموم ہے، جمیع ادات عموم ہے، تو جو ادات عموم ہیں اس کو ادات نفی پر مقدم کرنا، جیسا کہ اس مثال میں ہے کل ظالم، کلو ادات عموم کو لا یفلح ادات نفی پر مقدم کیا گیا ہے۔ تو جہاں پر ادات عموم کو ادات نفی پر مقدم کیا جائے گا وہاں پر افادہ عموم ہوگا، عموم السلب ہوگا، عموم النفی ہوگا، شمول النفی ہوگا۔ جی اب مطلب کیا ہوگا؟ کوئی ظالم کامیاب نہ ہوگا۔ جہاں پر عموم سلب ہوگا، عموم سلب، عموم نفی یا شمول النفی جہاں بھی ہوگا وہاں پر ایک ایک فرد کی نفی ہوگی، ہر فرد کی نفی ہوگی۔ دوسری مثال سے آپ یوں سمجھیے کل ذالک لم یکن، کل ذالک لم یکن، کیا مطلب؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی واقع نہیں ہوا، یعنی نہ یہ ہوا اور نہ وہ ہوا۔ تو یہاں پر ایک ایک فرد کی، ہر فرد کی نفی ہو گئی۔ لہذا افادہ عموم کے لیے بھی مسند الیہ کو مقدم کیا جاتا ہے۔ بطور ملاحظہ ایک بات اور آپ سمجھ لیں کہ ادات عموم کو ادات نفی پر مقدم کرنے سے ہر فرد کی نفی ہوتی ہے، یہ بات تو آپ کو معلوم ہو گئی، لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ ادات عموم اپنے مابعد کا معمول نہ ہو، اپنے مابعد کا معمول نہ ہو۔ جی بس اتنی بات آپ یاد رکھیے کہ اپنے مابعد کا معمول نہ ہو۔ انشاءاللہ اگلے محاضرے میں اس بات کو ہم مکمل کریں گے کہ اگر اپنے مابعد کا معمول ہوگا تو پھر کیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔